حج یا عمرے کے دوران جو لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جب احرام باندھ چکے ہیں اور طواف اور سعی کے دوران خوشبو لگانا منع ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو خوشبو تو ایک ایسی چیز ہے جو مجھے تو نہیں پتا اس کا. اچھا نہیں منع کتاب میں جو بھی طواف اور سعی کے دوران یعنی اس سے پہلے لگا کے تو اس سے یہ دو باتوں میں فرق ہے نا. جی دوران ہے یا پہلے لگانا کوئی منع ہے؟ پہلے لگانا منع ہے. جی پہلے لگانا. اس کا اس کی ایک حکمت تو سمجھ آ جاتی ہے، وہ پتہ نہیں مراد ہے کہ نہیں، لیکن وہ حکمت کیا ہوگی. یہ حکمت یہ ہے کہ آج کل ایسے ایسے تیز عطر لگاتے ہیں عرب، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے. جو مڈل ایسٹ کی جو قوت شامہ ہے اس کا باقیوں سے کافی فرق ہے. جو عطر وہ بناتے ہیں خصوصیت سے عربوں کے لیے اور گلف وغیرہ کے علاقے میں ملتے ہیں، ایسے ناقابل برداشت ہیں کہ لوگ انہیں بھیج دیتے ہیں تو صرف ان کی خاطر سوکھتا ہوں جب تو بات اس سے سردی شروع ہو جاتی ہے. بہت تکلیف دہ چیز ہے وہ. اور وہ جو بعض لوگ وہی عطر لا کے تو جانور پہ لگا دیتے ہیں. اور میں نے پھر بعد جا کے تحقیق کی، میں نے کہا کیوں مصیبت میں ڈالتے ہیں. واقعات بعض سردی شروع ہو جاتی ہے اور وہ طبیعت بھاری ہو جاتی ہے اس سے. جب سجدے میں جاؤ دعا کی طرف توجہ نہیں پوری جاتی، وہ اتنا تیز اتر ناک کو چڑھتا ہے، دماغ کو چڑھتا ہے. تو ایک فائدہ تو ہو گیا کہ ہر نمونے کے لوگ اپنی اپنی خوشبوؤں کے تصور لیے ہوئے وہ خوشبوئیں لگا کے آ جائیں تو مصیبت بن جائے. لیکن یہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ یہی حضور کا مقصود تھا. میں ضمن کہہ رہا ہوں کہ اس اگر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک فائدہ تو ہمیں اس کے لیے پہنچ گیا. دوسرا اگر کچھ معنی ہے، اگر ارشاد میں یہ پکا پتہ نہیں تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ماحول ہے دیوانگی کا اس سے یہ متضاد چیز ہے. ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اور ننگے پاؤں دیوانہ وار گھوم رہے ہیں، وہاں عطر لگانے کی کس کو ہوش رہتی ہے؟ یہ مراد ہو سکتی ہے. ظہور مہدیِ آخر زمان ہے،